گھٹنوں کے بل ہو کر دعا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہے. اس وجہ سے احساس نہیں ہے کیونکہ ہم جہاں پر موجود ہیں، ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، دکان کھلی ہوئی ہے، ہمیں راشن بھی مل رہا ہے، چینی بھی مل رہی ہے، آٹا بھی مل رہا ہے، پینے کے لیے پانی بھی مہیا ہے. لیکن ہمیں دوسرے کی تکلیف سے کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. لیکن میرے عزیزو، آپ نے ایک امیر شخص اور غریب لازر کی جو ہے کلام مقدس کے اندر مثال جو ہے سنی ہے. کیا ہے یہ کلام آپ نے سنا ہے؟ غریب، لازر اور امیر شخص. بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے دوسروں کے لیے کیا کرنا؟ ان چیزوں کو صرف کرنا. اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم وقت نکال کر ان کے لیے گھٹنوں کے بل ہو کر دعا تو کر سکتے ہیں جو مصیبت میں ہیں، جن کے مال مویشی پانی کے اندر بہہ گئے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے یا بڑے بچے پانی کے اندر بہہ گئے ہیں، ان کی لاشیں تک انہیں نہیں ملی. تو کیا اگر ہم انہیں کچھ دے نہیں سکتے تو ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے؟ ہم نے کبھی اپنے لیے نہیں کی تو ان کے لیے ہم نے کہاں سے کرنی ہے؟ ہم تو اپنے گھرانے کے لیے یا اپنے لیے خدا کی حضوری میں آدھا گھنٹہ جھک کر دعا نہیں کر سکتے تو دوسروں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں بڑے افسوس کی بات ہے جب خدا کے کلام کو سنا نہیں جاتا اور کلام کے دوران اپنی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، ادھر ادھر ایک دوسرے کو دیکھنا. ایسے لگتا ہے جیسے پرستش کے بعد آپ آزاد ہو جاتے ہو اور بس اس کے بعد جو کلام کا حصہ ہے وہ سننا پسند ہی نہیں کرتے. اور یہ بڑی غلط بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں خدا جو ہے وہ پاک ہے، تو اس کی حضوری میں سنجیدگی اور پاکیزگی کے ساتھ آنا ہے. میں پھر آپ سے یہ بات کروں گا کلام شروع کرنے سے پہلے کہ آج جتنے بھی لوگ ہیں اس چرچ میں بھی اور اپنے گھروں پر جا کر بھی گھٹنوں کے بل ہو کر ان بہنوں، ان بھائیوں کے لیے، ان بیٹیاں، ان بیٹوں کے لیے، ان خاندانوں کے لیے جو اس وقت غم کی صورت میں غم زدہ ہیں اور پریشان ہیں، جن کے مال مویشی پانی کے اندر بہہ چکے ہیں، سیلاب اونچے درجے کا ہے اور پانی کی اتنی سپیڈ ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. وہ پوری پوری بلڈنگیں، پورے گھر جو ہے پانی کے اندر بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے عزیزو، تو کیا ہم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ بولو. کرنی ہے. ملک پاکستان کے لیے خدا سے دعا کرنی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے کیا ہوگا؟ بہت کچھ. کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ پھر ایک اور بات لکھی ہے، اگر آپ کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے نا، تو آپ اس پہاڑ کو کہو گے یہاں سے اکھڑ جا، تو وہ کیا کرے گا؟ تمہاری بات سنے گا. اصل میں دیکھا جائے یہ جو بات کہی گئی ہے یہ کیوں کہی گئی ہے کہ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے جتنا ایمان ہو، اگر تم اس پہاڑ کو کہو گے تو یہ تمہارے راستے سے ہٹ جائے گا. اصل میں یہ بات جو ہے کسی خوفناک مصیبت یا خوفناک بلا کو ظاہر کرتی ہے، جو آپ کے راستے کی رکاوٹ ہے، جو آپ کے راستے کی پرابلم بنا ہوا ہے. اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں میں یسوع کے نام سے کہتا ہوں تجھے یہاں سے ہٹ جا. تو وہ کیا ہوگا؟ وہ پرابلم، وہ رکاوٹ جو آپ کے سامنے کھڑی ہے وہ کیا ہوگی؟ ہٹ جائے گی. اس
پہاڑ کو اور اس درخت کو اگر تم کہو گے تو یہ یہاں سے اکھڑ کر جا کر کہاں لگے گا؟ پانی میں لگ جائے گا. اصل میں اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے جو راستے کی رکاوٹ ہے اس کے بارے خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں سنو، اگر تمہارے اندر رائی کے دانے جتنا ایمان ہے تو اس پہاڑ کو کہو گے تو یہ تمہارے راستے سے ہٹ جائے گا. وہ پرابلم، وہ مصیبت، وہ آفت تمہارے راستہ سے ہٹ جائے گی. تم سو میرے عزیزو، ہم نے دعا کرنی ہے، ضرور کرنی ہے. اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ہیں، تو اس چرچ کے بعد بھی آپ نے ملک پاکستان کے لیے، تمام ان غم زدہ خاندانوں کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ خدا انہیں جو تسلی اور اطمینان دے وہی ان کے لیے باعث برکت ثابت ہو. ہاللیلویا. تو آئیں میرے عزیزو، اسی طرح ہم آج کا جو ہمارا کلام ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا جو ہمارا کلام ہے وہ یہ ہے کہ پھلدار زندگی. کیا؟ پھلدار زندگی کا ہونا ضرور ہے یا پھر نہیں؟ اگر ہم پھلدار ہیں تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اگر ہم پھلدار نہیں تو پھر اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ آج ہم اسے دیکھیں گے کلام مقدس میں سے، مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 21واں ابواب اور اس کی 18ویں آیات میں سے ہم کیا کریں گے؟ خداوند کے کلام کی تلاوت کریں گے تاکہ میرے عزیزو ہم سیکھیں کہ ہم جب ہی سنیں گے تو پھر عمل بھی کریں گے. توجہ کریں، مقدس متی رسول کی انجیل ہے، اس کا 21واں باب اور اس کی 18ویں آیت ہے، اور یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے: اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا اسے بھوک لگی، اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا، آئندہ کو تجھ میں کبھی پھل نہ لگے. اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا. خداوند کے زندہ اور پاک کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. ہاللیلویا. تب کہیں آمین. میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یسوع جب شہر سے نکلا تو وہ راستے میں اسے ایک درخت نظر آیا. اور اگر ہم مرکز کی انجیل اس کا 11 باب اور اس کی 12ویں آیت میں سے ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں تو وہاں پر بھی ہم کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے اس کلام کی جو ہے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے جی، لکھا ہے، سنو. پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا. پطرس کو وہ بات یاد آئی اور اس نے اس سے کہنے لگا، اے ربی، دیکھ یہ انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا ہے. ہاللیلویا. یہاں پر ایک اور میں آپ کو اس حوالے کی تلاوت کر کے بتاتا ہوں تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے اچھے طریقے سے سیکھیں. 11 باب کی 12ویں آیت میں ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی، یہاں پر بھی ہمیں خدا کا کلام بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتا ہے. مقدس مرکز کی انجیل 11 باب اس کی 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ سنیں غور سے.
یہ میں تیسرا حوالہ آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ دوسرے دن جب وہ بیت غزہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی، اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، مقدس متی رسول کی انجیل اور مقدس مرکز کی انجیل جو ہے ہم نے پڑھی ہے، تو اس میں ہمیں خدا کا کلام بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لوں گا، میں مختصر سا کلام پیش کروں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں بھی آئے، اور کوشش کروں گا کہ سادہ اور آسان لفظوں کے اندر جو ہے میں اسے بیان کروں۔ یہاں پر اگر ہم پرانے عہد نامہ کے اندر دیکھیں، ایک شخص تھا جو فلسطینیوں کا مانا ہوا اور ان کے دل پسند کا وہ شخص تھا۔ وہ کیا تھا؟ جاتی جولیت۔ وہ بڑا قدآور تھا۔ کیا تھا؟ اور قدآور تھا اور جوان تھا وہ، اور دوسرے لوگ اس کے آگے جب بونے لگتے تھے، چھوٹے چھوٹے لگتے تھے۔ وہ بڑا طاقتور آدمی تھا۔ تو ظاہر ہے جب وہ طاقتور آدمی ہوگا تو اس کے شہر کے اندر، اس کے لوگ بڑی تعریف اس کی کرتے ہوں گے، اس کی بڑی تعریف ہوتی ہوگی کہ دیکھو اتنا بڑا شخص ہے اور اس کے آگے تو کوئی چیز اہمیت یا معنی نہیں رکھتی۔ اسی طرح اس شخص نے کیا کیا؟ قوم بنی اسرائیل کی جو فوج تھی اس کو آ کر للکارا، ان کو برا اور بھلا کہا۔ لیکن پھر ایک بچہ، وہ کون تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ داؤد۔ ہاللیلویا۔ کون تھا وہ بچہ؟ تھا اس وقت۔ تو یہاں پر جو ہمیں بات سیکھنے کو ملتی ہے، آپ کی خوبصورتی، آپ کا لک دیکھ کر لوگ آپ کی تعریف تو کر بیٹھتے ہیں، لیکن جب وہ آپ سے واقف ہوتے ہیں آپ کے اندر کی حالت سے، تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اصل آپ ہیں کس شخصیت کے مالک، آپ کس ذہنیت کے مالک ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب شہر سے نکلا تو اسے کیا لگی؟ بھوک لگی۔ تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے دور سے اس درخت کو دیکھا جس کے اوپر پتے لگے ہوئے تھے۔ کیا تھا؟ اس نے اس درخت کی خوبصورتی کو دیکھا۔ وہ درخت بڑا ہرا ہے، خوبصورت ہے، اور میں جاتا ہوں اس میں پھل ہوگا اور وہ کھا کر اپنی اس ضرورت کو پورا کروں گا، اپنی اس بھوک کو پورا کروں گا۔ لیکن میرے عزیزو، جب یسوع مسیح اس درخت کے پاس جاتا ہے تو پتوں کے سوا کچھ نہیں پاتا، پھل اس کے اندر نہیں ہوتا۔ تو یسوع اس درخت پر کیا کرتا ہے؟ لعنت۔ اور وہ درخت کیا ہوتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں یا پھر بہت سارے اچھے اور نیک کام کرتے ہیں، تو ہماری جو پرسنالٹی ہے نا، اسے ہم دیکھتے ہیں یا پھر لوگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی، ہیں؟ اصل میں خدا آپ کی پرسنالٹی کو یا آپ کے اچھے لک کو پسند نہیں کرتا۔ وہ آپ کے اندر کیا ہے اسے دیکھتا ہے، آپ کے دل کے اندر کیا ہے اسے دیکھتا ہے، آپ کے اس پھل کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر پھل ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی زندگیوں میں پھل نہیں ہے تو آپ مسیح کو دھوکہ دے رہے ہیں، چرچ میں آ کے خادموں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اپنی زندگی کے اندر پھل کو پیدا کریں تاکہ یسوع مسیح جب آپ کے پاس آئے، یسوع آتا ہے، اس نے کہا میں دنیا کے آخر تک کہاں ہوں اور میں تمہارے
اندر ہوں، لیکن جب وہ ہماری زندگیوں میں آتا ہے میرے عزیزو، یا پھر ہمارے گھر کے اندر آ جاتا ہے، تو اگر اسے پھل نہیں ملتا، ہماری زندگیاں جو ہیں اس ہرے درخت کی مانند نظر تو آتی ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ کلام کے لیے عزت نہیں، کلام کا وہ عمل نہیں، تو میرے عزیزو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بیکار ہیں۔ ہم جتنے مرضی خوبصورت ہوں، جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لیں، جتنی مرضی دعائیں کر لیں، لیکن اگر ہمارے اندر پھل نہیں ہیں تو ہم بیکار ہیں۔ روح کے پھل تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک دو بتا دیں۔ محبت، تسلی، اقرار، ٹھیک ہے، ایمان۔ چلیں، اچھی بات ہے۔ روح کے پھل ہمارے اندر ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، پرہیزگاری ہونی چاہیے، ایمانداری ہونی چاہیے، راست بازی ہونی چاہیے۔ اور یسوع مسیح جب اس زمین پر آیا تو میرے عزیزو اس کا پھل آپ کو پتہ ہے؟ یسوع مسیح جب ایک دانہ زمین کے اندر ہم بوتے ہیں کسی بھی چیز کا، جب اسے کاشتکاری کرتے ہیں تو وہ دانہ جب زمین کے اندر جاتا ہے تو وہ پہلے تو مر جاتا ہے، اندر جا کے زمین اپنی کیا کرتی ہے، تپش جو ہوتی ہے اپنی طاقت سے اس کو کیا کرتی ہے، مار دیتی ہے۔ اور جب وہ دانہ مرتا ہے اور وہ پھر دوبارہ سے کیا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، نکلتا ہے۔ جب ایک پتا نکلتا ہے، جنہوں پنجابی کرمبلیاں بھی کہتے ہیں، پتا کرمبلی نکلتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ ہرا درخت بنتا ہے، خوبصورتی کے ساتھ نکلتا ہے۔ تو میرے عزیزو پھر وہ جب درخت کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، پھل لگتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح جب صلیب پر لٹکا دیا گیا اور یسوع مسیح نے جب اپنی جان دے دی اور وہ جب مر گیا تو آپ کو پتہ ہے بہت ساری قبریں جو تھی وہ کھل گئی تھی، ان کے اندر جو مردہ تھے وہ زندہ ہو گئے اور نکل کے اپنے شہروں میں بھی گئے۔ وہ پھر کہاں پر گئے اور لوگوں نے دیکھا بھی ان کو۔ میرے عزیزو آپ کو اپنے آپ کو مارنا ہوگا، نہیں مارنا کہ مطلب اپنے آپ میں خود خوشی کر رہے تھے، اپنے آپ نہیں مارتے کوٹتے رہو، یہ مارنا کسی اور دوسروں کے لیے مرنا، دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو صرف کرنا، دوسروں کے لیے اپنے وقت کو نکالنا، دوسروں کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، پرہیزگاری اور راستہ بازی میں رہتے ہوئے ہم نے دنیا کو کیا بتانا ہے، اس خدا کے کلام کی سچائیوں کو بیان کرنا ہے۔ اپنے چال چلن سے، اپنے اچھے رویوں سے دنیا کو متاثر کریں تاکہ وہ آپ کے خدا کی کیا کریں، تعظیم کریں، اور پھر آپ خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ثابت ہوتے ہیں، اور پھر آپ مسیح کا وہ پھل ثابت ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو کبھی کبھی ہمیں بھی اچھی چیز نظر آتی ہے تو ہم اس کے اوپر فدا ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں اندر کی حقیقت کو جب تک نہ جانیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یسوع مسیح پھر ایک اور بات بتاتا ہوں، پھر جب ہیکل کی طرف جاتے ہیں تو شاگرد کہتے ہیں، ایک دفعہ سنیں ذرا غور سے، یہ بالکل سیم وہی مثال ہے۔ یسوع مسیح نے شاگردوں نے یسوع مسیح سے کہا، اے استاد دیکھ یہ کتنی بڑی بڑی اور خوبصورتی مارتے ہیں، تو یسوع مسیح کہتا ہے یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، یہ سب کچھ۔ لیکن جب یسوع ہیکل کے اندر جاتا ہے، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن جو ہے روح القدس کا مقدس ہے؟ جب یسوع ہیکل کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ کلام آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا، لیکن بات یہی ہے کہ جب توجہ نہیں تو پھر ہم بتا بھی نہیں سکتے۔ یسوع مسیح جب ہیکل کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر تجارتی کام ہو رہے ہوتے ہیں،
خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، عید فصح بھی نزدیک ہوتی ہے اور لوگ گاؤں سے ساری چیزیں، اپنا اناج وغیرہ، اپنے مال مویشی، کیونکہ قربانیاں بھی اس وقت ہونی ہوتی ہیں، لوگ لا کر ہیکل کے اندر کیا کرتے ہیں، ان کو اپنا دکانیں بنا لیتے ہیں اور وہاں پر خرید و فروخت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ تو میرے عزیزو، پھر میں آپ سے کہتا ہوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا، تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن جو ہے وہ کیا ہے، خدا کا مقدس ہے۔ خدا آپ کے اندر، دل کے اندر سکونت کرتا ہے، لیکن جب خدا آپ کے پاس آتا ہے، آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ کے گھرانے میں آتا ہے، جس طرح وہ انجیر کے درخت کے پاس گیا، انجیر کا درخت جو ہے میرے عزیزو، وہ ہم انسانوں سے ہی اس کی تشبیہ دی گئی ہے، قوم بنی اسرائیل یا پھر اس دور کے اندر دین مسیحت کے جو لوگ ہیں، مسیح یسوع کے لوگ ہیں، ان سے جب یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو وہ پھل نہیں پاتا۔ تو یاد ہے پھر آگے ایک اور بھی بات لکھی ہوئی ہے، وہ جو وہاں کا مالی ہوتا ہے نا، اسے آ کے کہتا ہے کہ ایک کام کر، اس درخت کو جو ہے نا کاٹ دے، اس نے فضول جو ہے نا اس زمین کو گھیرا ہوا ہے، فضول ہی، اس کا فائدہ نہیں، جس کا فائدہ نہیں اسے ہٹا دو یہاں سے۔ لیکن باغبان کیا کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے، یہ خدا کا فضل، یہ خدا کی محبت ہے میرے عزیزو۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ بار بار گناہ کریں گے، بار بار اپنی زندگی کے اندر پھل نہ ہونے دیں گے، ایسی وجوہات پیدا کریں کہ آپ کی زندگی میں پھل نہ ہو، تو پھر ایک وقت آئے گا آپ کو کاٹ دیا جائے گا میرے عزیزو۔ اسی طرح خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے کہ جب یسوع گیا کہ اپنی بھوک، اپنی ضرورت کو پورا کرے اس پھل سے، اس درخت سے، تو کیا ہوتا ہے، اس میں تو کچھ ہوتا نہیں، وہ دور سے دیکھتا ہے، یار بڑے خوبصورت پتے ہیں، تو جتنا اگر درخت ہرا ہے تو لازم اس کے پھل بھی ہوگا، لیکن جب وہ جا کے دیکھتا ہے اس کے اندر پھل ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کسی بھوکے بندے نے روٹی نہ لبے کسی جگہ، تو اگر انہیں بھوک لگی تو بیچارہ کی کرے گا، کہ یار افسوس ہے، اس رات سے تو ایڈا بڑا ہوٹل ہے، اتنے کھان لی کچھ آئے نہیں ہے، تو اسے غصہ آئے گا۔ اسی طرح میرے عزیزو، یسوع مسیح کو غصہ آیا، یسوع مسیح کو غصہ آیا اور اس نے اس درخت پر لعنت کی، اور وہ درخت کیا ہو گیا۔ اگر آج آپ اپنی زندگیوں میں پھل قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں پھلدار ہوں، تو پھر کلام مقدس پر کیا کریں، غور کریں، توجہ کریں، خدا کے کلام کو، اس کے آئین کو، اس کے قوانین کو مانیں، نہیں تو وہ درخت جو ہے وہ سوکھ گیا، اور سوکھی ہوئی چیز آگ میں ڈالی اور جلائی جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اسی طرح ہماری ہیکلیں جو ہم ہیں، ہمارے بدن اوپر سے تو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اچھا میک اپ کیا ہوا ہے، اچھی جوتی پہنی ہوئی ہے ہم نے، لیکن جب ہمارے اندر خدا نظر کرتا ہے تو کہتا ہے افسوس ہے، کہ کیا ہے، افسوس کرتا ہے۔ کیا ہمارا خداوند یسوع مسیح ہم اسے بے عزت کرتے رہیں یا اسے رسوا کرتے رہیں؟ کیا ہم سالوں سال سے کلام مقدس کو سنتے آئے ہیں، آج بھی غور نہ کریں، تو پھر اس کا مطلب ہے آج بھی ہم کیا کرتے ہیں، یسوع مسیح کو بے عزت کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، کن لوگوں میں، جنہوں نے یسوع کو بے عزت کیا، رسوا کیا، اسے مارا، اس کے منہ پر تھوکا، تماچے مارے، بے عزت کیا، اعلانیہ ذلیل کیا، تو پھر ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہتا ہوں خدا کے کلام کو سنا کریں، خدا کے کلام پر عمل کیا کریں، تاکہ آپ زندگی پائیں، کثرت کی پائیں،
اور ایک پھلدار درخت بننے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ سے لوگ جو ہیں وہ آپ کی ضرورتیں پوری کریں۔ بے شک آپ کے پاس روپیہ پیسہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پطرس کہتا ہے ہمارے پاس سونا اور چاندی تو ہے نہیں، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ میں تجھے یسوع کے نام سے دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، جب وہ یسوع کے نام سے دیتا ہے شفا اس لنگڑے کو تو وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، وہ خوشی سے جھومتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے پاس روپیہ پیسہ یا دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی زندگی، آپ کی لائف ایسی ہونی چاہیے، آپ کے اندر پھل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جب دعا کرو کسی شخص کے لیے تو وہ برکت پائے، اس کی روحانی اور جسمانی ضرورتیں پوری ہوں آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، تو پھر پتہ چلتا ہے آپ کے اندر پھل ہے، اور اس پھل میں سے کسی دوسرے کو کیا ہوا ہے؟ فائدہ ہوا ہے، اس کی ضرورت پوری ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں خالی اپنے بدنوں کو نہیں چمکانا، صاف اور سیدھی سی بات ہے، اندر جو آپ کا دل ہے جو ایک کمرہ نما ہے، یسوع مسیح لیے نو تیار کرو تاکہ وہ آ کے تھے کی کرے، سکونت کرے۔ ہاللیلویہ۔ تو کتنے لوگ آج کلام سے کتنے لوگوں نے برکت پائی، اور جتنے لوگوں نے برکت پائی اور آج وہ اپنے آپ کو کیا کریں، خدا کے لیے، یسوع کے لیے اپنے دل کو کیا کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ یسوع آپ کے ساتھ ہے، اس نے کہا میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر، آپ چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس ہے، آپ اسے محسوس کریں، تو پھر اپنے آپ کو تیار کریں، یسوع مسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ بعد میں آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ اٹھانا پڑے جب یسوع مسیح اچانک چور کی مانند آئے۔ ہاللیلویہ۔ تو خدا نے آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اور اس کے ساتھ کیا کریں گے، ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے جو اس وقت مصیبت میں، پریشانی میں، سیلاب کی زد میں ہیں، اور جن کے بال بچے مویشی بالکل پانی کے اندر بہہ چکے ہیں، میں ان کے لیے دعا کروں گا، اور میں تمام ان بیماروں کے لیے بھی دعا کروں گا جو یہاں پر موجود ہیں۔ اگر وہ دعا بعد میں کروانا چاہیں تو بعد میں بھی کروا سکتے ہیں، لیکن میں ابھی بھی ان کے لیے دعا کروں گا۔ قدوس قدوس رب الفاظ پاک ہوا خدا آسمانی بزرگ باپ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، اس موقع، اس گھڑی کے لیے خداون، جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشا۔ اور خداون، میں خاص کر کے آج کی پرستش، آج کی عبادت خداون خدا آپ کی حضوری میں پیش کرتا ہوں۔ میں ملک پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں، خدا اپنے رحم کو نازل فرما، اپنے فضل کو نازل فرما، اور خدا ان غم زدہ خاندانوں کے لیے، ان بے سہارا لوگوں کے لیے خدا ایسے وسائل پیدا کر تاکہ خدا وہ مصیبت سے نکل سکیں۔ اور خداون، ملک پاکستان کے ہر شہر میں، بلکہ ہر جگہ پر آفت نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، خداون یسوع اپنے منہ کے کلام سے اس آفت کو موقوف کر دے، ختم کر دے، تاکہ یہ زمین پھٹے اور جو پانی ہے یسوع کے نام سے زمین کے اندر دس جائے، اور خداون یہ زمین پھر بحال ہو، تیرے لوگ پھر بحال ہوں، اور خدا جن لوگوں کے خاندان اس پانی کے اندر بہہ گئے ہیں، جن لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے اندر بہہ گئے ہیں، خدا ان کے لیے تسلی مانگتا ہوں، ان کے لیے اطمینان مانگتا ہوں، اور خدا اپنی تسلی اور اپنا اطمینان ان کو بخش۔ خدا میں تمام سیلاب زدگان کے لیے خدا باپ منت کرتا ہوں، اپنے فضل کو ظاہر کر دے، اے خداون یسوع رحم کر۔ خدا باپ ملک پاکستان کے لیے منت کرتا ہوں، خدا اس دعا کو سن، اپنی حضوری میں قبول فرما، اور تمام خدا ان شہروں کو، ان علاقوں کو، ان جگہوں کو خدا جہاں پر اس وقت پانی نے اپنی دہشت سے لوگوں کو خوف زدہ کیا ہوا ہے، خدا وہ پانی جو ہے موقوف ہو جائے، اور خدا وہ پانی ختم ہو جائے، کیونکہ خداون یسوع تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر غالب
غالب ہے، تو طرح طرح کی کمی کمزوریوں کو اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام مشکل یا ناممکن نہیں جو تو نہ کر سکے خداوند۔ تو اپنے کلام کو نازل فرما اور اپنے منہ سے کہہ دے تو خداوند پانی اسی وقت میرا ایمان ہے کہ اس زمین سے ختم ہو جائے گا اور لوگوں کی زندگیاں بحال ہوں گی، لوگ پھر سے بحال ہوں گے اور خداوند تیری تعظیم کرے اور تیرے نام کو جلال دینے والے ٹھہرے۔ خدا قدوس پاک ہوا خدا، لوگ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، میں خدا باپ آپ کا خادم ہوتے ہوئے، آپ کا بیٹا ہوتے ہوئے منت کرتا ہوں خدا ملک پاکستان کے ہر شخص کے لیے، ملک پاکستان کی ہر زندگی کے لیے، ملک پاکستان کی ہر بیٹی ہر بیٹے کے لیے خداوند میں برکت مانگتا ہوں، سلامتی کی دعا مانگتا ہوں، عقل اور حکمت اور دانائی کا روح مانگتا ہوں تاکہ خداوند خدا آپ کے نام کو جلال ملے۔ اور خداوند خدا ایسی بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر خدا حکومت کے نمائندے جو ہیں خدا جن کو پہنچنے کے لیے دقت ہو رہی ہے کیونکہ پانی کی وجہ سے بہت ساری پرابلم ہے، اور خدا وہ راشن، وہ روپیہ پیسہ، وہ پانی، وہ خوراک جب تیرے لوگوں تک خداوند حکومت کے وہ نمائندے یا پھر خدا دوسری ایسی تنظیمیں جو اس پر کام کر رہی ہیں خدا انہیں کسی قسم کی بھی تکلیف یا پریشانی نہ ہو تاکہ وہ آسانی کے ساتھ خدا ان لوگوں تک مدد لے کر جا سکیں جو لوگ آج اور ابھی بھی پانی میں پھنسے ہوئے ہیں خدا میں منت کرتا ہوں خدا اپنے فضل کو ظاہر کر، اس وبا کو، اس مصیبت کو، اس آفت کو خدا ریموو کر دے ملک پاکستان سے۔ اور خدا ہمیں بھی اپنی زندگی پر غور کرنے کا موقع دیا ہے آپ نے، تاکہ خدا باپ ہماری گناہ، ہماری بدیاں بہت بڑھ چکی ہیں اور ہم دن بر دن خداوند آپ کی حضوری میں گناہ اور بدیاں کرتے جا رہے ہیں، لیکن خداوند آپ کا فضل ظاہر ہو جائے تاکہ ہم گناہ سے باز آئیں، ہم گناہ نہ کریں خداوند، ہم تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھیں تاکہ تیرے خلاف گناہ اور بدی نہ کر سکیں خداوند منت کرتا ہوں آسمانی بزرگ باپ آج ہماری دعا کو سن اور قبول کر۔ ملک پاکستان کے لیے، تمام انٹیلیجنٹ داروں کے لیے، تمام حکومت کے ممبران کے لیے، باقی دوسری تنظیموں کے لیے خدا جو اس مدد کے کام میں اپنا اہم رول ادا کر رہی ہیں، ان سب کے ساتھ ہو، ان سب کی مدد کر، سب کی رہنمائی کر تاکہ خداوند آپ کے نام کو جلال ملے۔ اور خداوند آج کی عبادت، آج کی پرستش خدا ہماری جو ہے اپنی حضوری میں قبول فرمانا، اور خداوند ساری عزت سارا جلال جو ہے آپ کے بیٹے یسوع کو دیتے ہیں۔ خداوند اس وقت اس چرچ کے اندر کلیسیا میں سے خدا باپ جو بیٹیاں جو بیٹے بیمار ہیں یا موسم کے اثرات کی وجہ سے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، تو خداوند یسوع کے نام سے میں حکم دیتا ہوں کہ ان کے بدن پاک اور صاف ہو جائیں، ہر طرح کی بیماری جو ہے، ہر طرح کی الرجی ہو، کسی قسم کی بھی پرابلم ہو، وہ خداوند یسوع کے نام سے ریموو ہو جائے، اور خداوند بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں وہ شفا پائیں اور آپ کے نام کو جلال دینے والے ٹھہریں۔ اور خداوند میں کلیسیا کے ایک ایک ممبر کو خدا باپ آپ کی حضوری میں لاتا اور منت کرتا ہوں، اپنا فضل، اپنا پیار، اپنی محبت ان زندگیوں پر ظاہر کر تاکہ خدا ہم تیرے کلام کو سن کر اس پر دھیان دیں، اس پر توجہ کریں، بلکہ زندگی پائیں، کثرت کی پائیں، اور خدا ہم آپ کے نام کو جلال دینے والے ٹھہریں۔ اور خدا آج کے کلام کا جو بیج میں نے ان زندگیوں میں بویا ہے خدا یہ بیج خدا باپ جی بڑے اور درختوں کی شکل اختیار کرے، پھر اس کے اوپر جب پھل ہوں، ہرے پتے ہوں، تو اس ہرے پتوں، ٹھنڈی چھاؤں اور اس پر جو پھل ہوگا اس میں سے ہوا کے پرندے آ کر کھائیں اور یسوع کے نام کو جلال دینے والے ٹھہریں۔ مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت نام میں
یہ دعا مانگتا اور سب کچھ پا لیتا ہوں، آمین۔